بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلا باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، چھاپے، کریک ڈاؤن اور پھر ڈپورٹیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے تمام سیکیورٹی ادارے، پولیس اور حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے اہم تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ویلاگ کے اندر دوسری اہم خبر یہ بھی رکھوں گا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے افغان مہاجرین کے لیے مزید 6 ماہ کی توسیع دینے کے لیے۔ اور یہ درخواست کیا ہے، اس درخواست میں کیا پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں، کیا موقف اختیار کیا گیا ہے وکیل کی جانب سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس ویلاگ میں تیسری خبر یہ بھی ہوگی کہ جہاں پر افغان مہاجرین کی پاکستان سے انخلا جاری ہے، پاکستان کے تمام صوبوں سے انخلا جاری ہے، وہیں پر راولپنڈی، اسلام آباد سمیت تمام صوبوں میں افغان مہاجرین کے جو مسائل ہیں اس انخلا کے حوالے سے کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، وہ مشکلات بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کا معاملہ ہو، تمام معاملات سے متعلق آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ آج آپ کے سامنے 3 خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلا اس وقت زور و شور سے جاری، اور اب تک یعنی آج 18 تاریخ ہے، اب تک افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا۔ 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن میں 18 دن، 15 دن، 16 دن اس لیے دیے گئے کیونکہ افغانستان کے اندر زلزلہ آیا تھا، وہ متاثرین کی بحالی ہو سکے۔ اب باقاعدہ طور پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے، افغان مہاجرین کے خلاف باقاعدہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس سمیت تمام سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اب افغانیوں کی پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں ہوں گی، تو اس صورتحال میں پاکستان کی عوام کے لیے بھی اہم ہدایات اور احتیاطی تدابیر کرنا ہوگا، کہیں آپ کو بھی افغانی سمجھ کر جیل میں نہ ڈالا جائے۔ خاص طور پر ہمارے جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو پٹھان ہیں، ان کا جو ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے آزاد کشمیر جی بی کے لوگ ہیں، یا دیہی علاقوں کے جو لوگ ہیں، وہ افغانیوں اور ان کی زیادہ شکلیں ملتی ہیں، تو ان کا کلچر، ان کا رہن سہن بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، تو کہیں پولیس اگر آپ کو اٹھا کر نہ لے جائیں کہ آپ بھی افغانی ہیں کہہ کر، تو اس لیے اپنے شناختی کارڈ، اپنا جو دیگر جو لوازمات ہیں، دستاویزات ہیں، وہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، کیونکہ اب کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس حوالے سے ملک بھر میں چیک پوسٹوں، بازاروں، شہروں وغیرہ میں افغانیوں سمیت غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کا شناختی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ آپ کے پاس لازمی ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے دوست احباب کو بھی اس حوالے سے مطالعہ کریں کہ وہ پولیس اہلکار آپ کو کہیں افغانی سمجھ کر گرفتار نہ کر لیں، اس لیے اپنے شناختی کارڈ، اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ، اپنے جو متعلقہ دستاویزات، خاص طور پر شناختی کارڈ اور اسٹوڈنٹ کارڈ ہی ہوتا ہے، خاص طور پر طلبہ کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کارڈ لازمی رکھیں، اور ہو سکے ممکنہ طور پر اپنا شناختی کارڈ لازمی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کو بھی افغانی سمجھ کر کہیں جیل میں نہ ڈالا جائے۔ تو اس حوالے سے اب جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے پاکستان سے جاری ہے، وہیں پر افغان مہاجرین کا انخلا افغانستان واپسی میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ سید نذیر آگا ایڈوکیٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ آئینی درخواست میں سید نذیر آگا ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کرتے ہوئے کچھ اہم نکات عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست میں جو نکات سامنے رکھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ موقف رکھا ہے کہ افغانستان میں اب شدید سردی کی آمد ہے، اس حوالے سے معاملے کو زیر گول لایا جائے۔ نمبر 2، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں افغان بچے پاکستان کے مختلف سکولوں میں داخل ہیں اور ان کے امتحان کے لیے صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ نمبر 3، کافی افغان باشندے اپنی جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اس وقت کافی افغان باشندے، مرد اور عورتوں کی پاکستان میں شادیاں ہو چکی ہیں۔ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے تحت وہ پاکستانی شہریت کے حقدار ہیں۔ اس حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ آئینی درخواست میں سید نذیر آگا ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ افغانیوں کی جبری بے دخلی پاکستان کے آئین کے، یعنی پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کے آرٹیکل 2A، 9، 25A، 25 اور بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے،
جس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کی سماعت بہت جلد ہوگی بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ تو ممکنہ طور پر افغانیوں کے لیے شاید بلوچستان ہائی کورٹ سے کچھ بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان ہے جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، اور کچھ حوالے سے یہ خبریں بھی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کم از کم 10 سے 20 لاکھ سے زیادہ 30 لاکھ سے زیادہ افغانیوں نے صرف بلوچستان کے اندر جعلی شناختی کارڈ بنائے پاکستان کے۔ تو اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس سامنے آ سکتی ہیں مستقبل قریب میں۔ تو ابھی افغانیوں کے لیے کیونکہ بلوچستان میں باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے انتظامی سطح پر، پولیس کی سطح پر، اور رضاکارانہ طور پر جہاں پر افغانی جا رہے ہیں وہیں پر زور زبردستی بھی کی جا رہی ہے۔ اب افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اس دوران اسلام آباد سمیت کئی مقامات پر افسوسناک مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ جو میری تیسری یہ خبر ہے کہ یقیناً ایک طرف افغانیوں کا انخلاء جاری ہے، لیکن اب اس صورتحال میں افغانیوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمیں دیکھیں انسانیت کے ناطے بھی سوچنا ہوگا، اور اس حوالے سے اب افغانی یوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کے گھر، زمینیں اور کاروبار فروخت کے لیے موجود ہیں، لیکن ان کو مناسب قیمت دینے والا خریدار دستیاب نہیں آ رہے۔ اکثر لوگ مجبوری سے آدھی قیمت پر بھی بیچنے پر مجبور ہیں۔ اہل خیر اور بااثر شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ انصاف کریں اور ان کی جو جائیداد و کاروبار مناسب قیمت پر خریدیں۔ یہ وقت کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا نہیں بلکہ مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینے کا ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ بتا دیا آپ کو ان کی جائیدادوں کے حوالے سے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ افغان مہاجرین سے قرض جنہوں نے لیا ہے وہ واپس نہیں کریں، اور یہ جان بوجھ کر رہے ہیں کہ ان کی واپسی کی جو مہلت ہے کیونکہ وہ اس حساب سے تاریخ دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے جانے کے بعد قرض ادا نہ کرنا پڑے اور اس سے وہ بچ سکیں۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی اور یقیناً نامناسب رویہ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ایسے قرضوں کی واپسی میں افغان مہاجرین کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے معاملات نمٹا کر پاکستان سے جو ہے وہ باعزت طریقے سے افغانستان واپس لوٹ سکیں۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس اور دیگر ادارے بھی، یعنی ملک بھر کی پولیس، یہ صرف اسلام آباد راولپنڈی کی پولیس کے لیے نہیں، پورے پاکستان کی پولیس کے لیے ہے کہ ان اداروں پر، پاکستان کے پولیس کو ان تمام پر یہ لازم ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت بہتر رویہ اپنائیں، گھروں کی حرمت کا خیال رکھیں اور واپسی کے لیے پہلے سے جو نوٹس جاری کریں تاکہ عمل باوقار ہو اور شائستہ انداز میں مکمل ہو۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان افغان خاندانوں کے کاروبار یا املاک ہیں ان کے ایک دو افراد کو چند ماہ کی خصوصی اجازت نامے دیں تاکہ وہ اپنے مالی اور ذاتی معاملات نمٹا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے یقیناً پوری پاکستان کی عوام کی طرح ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ افغان مہاجرین کو اب اپنے وطن واپس جانا چاہیے اور عزت اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے، بلکہ رضاکارانہ طور پر وہ خود سے افغانستان جائیں، کیونکہ اب افغانستان میں امن بھی آ چکا ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے اور حالات بھی بہتر ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان آپ کو کتنی بار ڈیڈ لائن دے چکا ہے، تو محبت سے، پیار سے، وقار سے، عزت سے آپ خود چلے جائیں، تو یہی پاکستان افغانستان دونوں کی عزت ہے، آپ کی ہماری دونوں کی عزت ہے، کیونکہ ہم نے 50 سال آپ افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں بسایا۔ تو افغان مہاجرین کا انخلاء ناظرین زور و شور سے جاری ہے، باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اگر مگر کی صورتحال بھی ختم ہو چکی ہے، پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن اور ڈپوٹیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔